عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم دو قومی نظریے پہ بات کریں گے۔ دو قومی نظریے کے حوالے سے ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری ہے کیا تھی، اس کا اوریجن کیسے ہوا اور یہ سب کانٹیننٹ میں کیسے آئی، بڑا اہم سوال ہے۔ تو دو قومی نظریہ، جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، نظریہ ہمیشہ کسی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا وہ مائنڈ میپ ہے، فکری خاکہ ہے، وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اور ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ دو قومی نظریے سے مراد بڑے صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن یہ آپس میں گل مل نہیں سکے کیونکہ ان کی روایات، ان کے رسوم و رواج، ان کے دین کی بنیادی چیزیں مخالف اور متضاد ہیں۔ 180 ڈگری پہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ بیسیکلی سب کانٹیننٹ میں بے شمار اقوام، سکھ، بدھ مت، جین مت اور پارسی اور بھی بڑی اقوام ہیں، لیکن دو بڑی اقوام ہندو اور مسلمان جو تھے وہ غالب اکثریت میں تھے۔ ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان ان کے بعد جو ہے وہ اکثریت میں تھے۔ تو مسلمان آپس میں کبھی نہیں مل سکے صدیوں سے اکٹھے رہنے کے بعد۔ تو اسی لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ مسلمانوں کا جو علیحدہ تشخص تھا، تشخص مین ان کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان، اور پاکستان بھی اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ آج اگر آپ ہندوستان میں ہندوتوا کے کانسیپٹ کو سمجھیں تو ہندو آج بھی وہاں پہ مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا انہوں نے مسلمان، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر جو ہے ہندو ان جو چند مسلمان اقلیت میں مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، پاکستان میں نہیں آئے، تو ان کے ساتھ ان کا یہ کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے باقی مسلمان جو پاکستان میں اب بستے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے۔ تو اس لیے جو ہماری جو تحریک پاکستان کی لیڈرشپ تھی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اور جن کا بھی ہم ذکر کریں گے، ان کی دوراندیشی کی وجہ سے ہمیں ایک اچھا ملک ملا اور ہمیں اس ملک کو بہتر کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، بے شک اس میں مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں یہاں پہ اس طرح اس کی روح نہیں ہو سکی جو ہمارے تحریک پاکستان کے قائدین چاہتے تھے، لیکن چونکہ ہمیں قوم بننے کے لیے بھی بڑا سفر طے کرنا ہے، تو ہم جو ہے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اسلام کے نظریہ حیات کے حوالے سے ہم نے اس کا حصول کیا تھا اور وہی ہم اس کو حاصل کر سکے۔ تو دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ سو دو قومی نظریے کی ابتدا اور اس کا ارتقاء مختلف مراحل میں ہم بات کریں گے۔ ٹو نیشن تھیوری ان سب کانٹیننٹ، برے صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح۔ برے صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دہر کو، ہندو راجہ کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری، برداشت اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ آقا اور غلام کی جو تفریق تھی وہ بڑی گہری تھی۔ ہندوؤں میں وہ کسی بھی رعایا کو بادشاہ یا آقا جو تھا غلام کے ساتھ بڑا غیر انسانی سلوک کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، ان کی رواداری، ان کے انصاف سے متاثر ہو کر لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر سب سے اہم دور جو برے صغیر میں آیا وہ غزنوی، سلطان محمود غزنوی دور کہلاتا ہے۔ اس کے دور کا جو آغاز تھا وہ سن 11ویں صدی کے آغاز میں، یعنی 1003 سے 13ویں صدی 1206 تک محیط ہے۔ یہ آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ غزنوی دور کا
عہد حکومت کتنا تھا؟ تو 1003 سے 1206 عیسوی تک محیط تھا۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے کافی جو ہے زور پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش کو گہرا کیا۔ یہاں پہ فارسی زبان کے رواج پھیلے۔ اس کے بعد پھر 1206 میں سلطنت دلی کا دور حکومت شروع ہوا۔ جو سلطنت دلی کی ابتدا قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی 1206 میں۔ سلطنت دلی کا جو دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں حکومت کرنے والے خاندان تھے۔ سلطنت دلی میں 5 خاندان تھے۔ خاندانان نے غلامہ، چونکہ یہ قطب الدین ایبک کے ایک غلام کو جب حکومت ملی تو اس کے خاندان میں جب حکومت چلنی شروع ہوئی تو اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات خاندان اور آخر پہ لودھی خاندان تھا۔ مغلیہ دور حکومت کا آغاز 1526 میں ہوا۔ ظہیر الدین بابر نے دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت کے مشہور حکمرانوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے: ظہیر الدین بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب۔ ان کے دوروں کا بھی آپ کو ہونا چاہیے کہ 1526 سے 1857 تک مغلیہ دور حکومت تھا۔ سلطنت دلی 1206 سے 1526 تک تھی۔ غزنوی دور 1003 سے 1206 تک تھا۔ آخری مغل حکمران جو بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون، جو آج کل میانمار ہے، قید رکھا، جہاں وہ بعد میں وہیں پہ انتقال کر گئے اور وہیں پہ مدفن ہے۔ تو دو قومی نظریہ کے ارتقاء میں سر سید احمد خان کا ایک کردار، ٹو نیشن تھیوری، سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس دوران اردو ہندی تنازعہ ہوا۔ 1867 میں بنارس ایک ہندوستان میں جگہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پہ اردو ہندی کا تنازعہ ہوا۔ اس موقع پر چونکہ سر سید احمد خان وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، آپ نے وہاں پہ واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ تعلیمی اقدامات کے لیے سر سید کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدامات تھے۔ یہی بعد میں MAO اسکول اور علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ اور سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے نام سے بڑی زبردست تحریک چلائی۔ سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے لیے جب 1885 میں ایک انگریز ڈیوڈ ہیوم کے کہنے پر کانگریس جو آل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو 1885 یعنی 1885 میں مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کیا کہ آپ جو ہے اگر آپ اس میں جائیں گے تو یہ آپ کے سیاسی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ آپ کی وفات 1898 میں 1898 میں ہوئی۔ چودھری رحمت علی، دو قومی نظریہ میں چودھری رحمت علی کا بھی بڑا کردار ہے۔ چودھری رحمت علی 1897 میں 1897 میں پیدا ہوئے۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں چودھری رحمت علی نے کیمبرج کالج برطانیہ میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ پیپر میں یہ سوال آ جاتا ہے، اس کو یاد کر لیں
پاکستان نیشنل موومنٹ 1933 میں لندن میں اس کی بنیاد رکھی. پھر آپ نے 28 جنوری 1933 کو ایک زبردست قسم کا کتابچہ 4 صفحات پر مشتمل ایک بکلیٹ جس کا تھا ناؤ اور نیور یعنی اب یا پھر کبھی نہیں کے نام سے جاری کیا. ان 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جس میں پاکستان کے لیے مضبوط دیوار بعد میں ثابت ہوا، بنیاد ہوئی، اور برے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں. اس لیے تحریک لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی ہیں کہ انہوں نے جب اپنا جو کتابچہ اس میں پاکستان کا نام کیا، اور اس میں چودھری رحمت علی نے 2 قومی نظریہ کی وضاحت کی. انہوں نے اس کی وضاحت میں کہا برے صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکی. ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہم اکٹھے رہنے کے باوجود، ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں ایک یا مشترکہ قومیت کا جذبہ اور تصور پیدا نہ ہو سکا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ مسلمان اور مشرکین 2 الگ الگ انتہا ہیں، یہ کبھی نہیں مل سکتے. تو علامہ محمد اقبال اور 2 قومی نظریہ. علامہ اقبال پہلے تو ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اکٹھے رہے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں. اس حوالے سے خطبہ الہ آباد 1930 میں آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کو بحیثیت تمدنی یعنی کہ ایک زندگی اپنی جو ہماری زندگی ہے قوت زندہ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں اور صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا علامہ اقبال نے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح 2 قومی نظریہ کے حوالے سے کیا کہتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بھی 2 قومی نظریہ کے زبردست حامیوں میں سے تھے اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو الگ قوم تصور کرتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے یعنی کہ نیشن کی جو بھی ڈیفینیشن کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ ایک سیپریٹ نیشن ہے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی یعنی اسپرچول، مورل، سوشل، اکنامک اینڈ جو ہے وہ پولیٹیکل لائف کو مکمل نشوونما کو اس مقصد کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنا سکتے ہیں. وہ ایک علیحدہ قوم ہے. اس طرح یہ ہمارا 2 قومی نظریے کا سوال مکمل ہوا.